صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے والے آقا نے احادیث کے ذریعے جو ہماری رہنمائی کی ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے۔ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، انسان کی بھی ایک عمر ہے، اور اگر اس نے طبعی موت مرنا ہے تو مرنے سے پہلے اعضاء کا کمزور ہونا، بیماری کا آنا، اور پھر جسم کا خم ہو جانا، اور پھر موت کا آنا، یہ علامات ہوتی ہیں موت کی۔ اسی طرح یہ دنیا کی بھی ایک عمر ہے، اور اس دنیا کو فنا ہونے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں آئیں گی جو گویا اس کے فنا ہونے کی نشانیاں ہیں۔ علامات قیامت انہیں ہی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں، بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں، اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے۔ ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے۔ قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے۔ کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا۔ آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے، کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے۔ قیامت سے پہلے حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، ماں باپ کو ستایا جائے گا۔ غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ نشانی کیسی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی تنگ کر سکتا ہے، یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ اور ماں باپ کو ستانا یہ کس قدر رب کو ناپسند ہے کہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ یعنی جو ماں باپ کی خدمت کر لے وہ جنت پا لیتا ہے، جو ماں باپ کو ستائے وہ دوزخ اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں اور جو کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کی اگر رب ناراض رہے، معافی نہ ملے تو قیامت اور اس کے بعد اس کی سزاؤں کا سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو ستانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی سزا بعد میں تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں بھی شخص دیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا سکھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کیجیے۔ آج جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے اس کی اولاد اس کا ادب کرتی ہے۔ خدمت کیجیے اپنے ماں باپ کی تاکہ یہ دکھ آپ کو نہ دیکھنا پڑے۔ ایک بڑا ہی جس کو کہیں کہ دل خراش واقعہ، بڑا ہی ڈرا دینے والا واقعہ کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا، آپ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، شام کا وقت تھا، آپ نے ایک قبر کو دیکھا کہ وہ شک ہوئی، اور ایک مردہ اس قبر سے باہر نکلا اور گدھے کی آواز میں، جو گدھے کی آواز ہوتی ہے نا، ڈونکی جس طرح بولتا ہے، وہ اس طرح چیخنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد واپس قبر میں گیا، قبر بند ہو گئی۔
آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ قریب دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اس قبرستان کے کونے پہ بیٹھی تھی۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے، تو بتایا گیا کہ یہ بوڑھی عورت جو ہے یہ اسی کا بیٹا تھا، شراب پیتا تھا، رات دیر سے گھر آتا تھا۔ یہ بوڑھی ماں اسے کہتی بیٹا شراب نہ پیو، رات دیر سے گھر نہ آیا کرو۔ ماں کے سمجھانے پر وہ بیٹا کہتا تھا کیوں گدھے کی طرح چیختی ہو، مجھے نہ سمجھایا کرو۔ ماں سے بدتمیزی کرتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس بیٹے کا شام کے وقت انتقال ہوا تھا۔ اب روزانہ جب شام ہوتی ہے اس کی قبر کھلتی ہے اور یہ قبر سے جب باہر نکلتا ہے تو گدھے کی سی آوازیں نکالتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارا مجھے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خوب خدمت کر لیجئے، ان کی دعائیں لے لیجئے، کبھی اپنے ماں باپ کو ستائیے گا نہیں۔ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے موقع ملا ہے خدمت کرنے کا، ان کی خدمت کیجئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یوں سمجھیے رب نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو جو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی ماں باپ کو 100 بار محبت کی نگاہ سے دیکھے، سبحان اللہ، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے۔ یعنی کوئی 100 بار بھی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ اسے 100 حج، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں محبت سے دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر کی حاضری مغفرت کا سبب بن جاتی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر ہر جمعے کو حاضری دے اور سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیا عظیم ہستیاں ہیں کہ زندگی میں بھی ہیں تو ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ اور ہم میں سے اگر کوئی ایسے ناظرین ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں اس وقت دنیا میں، ان کے مزار پر، ان کی قبر پر جایا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں اور آج ان کے لیے اچھے اچھے نیک اعمال کریں، کیونکہ اب بچوں کی طرف سے اگر انہیں کوئی تحفہ درکار ہے تو وہ نیکیوں کا تحفہ درکار ہے۔ نمازیں پڑھ کے، دعائیں کر کے خوب اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ نے نوازا ہے تو والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں تاکہ انہیں خوب خوب ثواب پہنچتا رہے۔ اچھا، ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو باتیں ماں باپ کو ناپسند تھیں وہ نہ کی جائیں، جو ان کو پسند تھا، یعنی اپنے والد کے دوستوں کا آج بھی ادب کرے۔ اپنی ماں اگر دنیا میں نہیں تو اس کی سہیلیاں یا ہماری جو ماں کی رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کرے، ان کا ادب کرے پردے میں رہ کر، تو یہ ماں کی اور والد کی روح کی خوشی کا باعث بنے گا۔ آپ ذرا سوچیں ماں کا مرتبہ اور اس رشتے کی کیا خوبصورت قدر ہے کہ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کچھ اس طرح عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، میرے بہت سارے گناہ ہیں، کیا میری توبہ ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں کیا جواب دیا، غور سے سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے تیری ماں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ گناہ کی توبہ کرنے آیا ہے مگر نبی پاک اس سے پوچھ رہے تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ماں نہیں، تو فرمایا خالہ ہے؟ کہا جی حضور خالہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے، ماں کی نسبت سے خالہ کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ بندہ سوچے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ یہ سن کر کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو جاتی ہے۔ بوڑھا اور بچہ کہتے ہیں نا برابر ہے، تو آپ اپنے بوڑھے ماں باپ سے الجھے نہیں، اپنا بچپن یاد کریں۔ آج بیٹا والد کو کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ ماں سے کہتا ہے ماں آپ کو نہیں پتہ چلتا آج کا دور کیسا ہے؟ کبھی اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں پڑتی؟ ارے اس کو تو اس وقت سمجھ پڑتی تھی جب میں بولنا بھی نہیں جانتا تھا، میں روتا تھا تو ماں پہچان لیتی تھی کہ کیوں رو رہا ہے، بھوکا ہے یا درد ہو رہا ہے۔ ماں باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ آج ہم دنیا میں جو کچھ ہیں اپنے ماں باپ کی بدولت ہے، ان کی برکت سے، اور یہ راضی ہو گئے نا، یاد رکھنا میرے وہ تمام بچے، وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جن سے ان کے ماں باپ راضی ہونا اور وہ دعا کر دیں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جن سے ماں باپ ناراض ہوں اور دل سے ناراض ہوں اس کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھنا، دنیا میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں نا، میرا مسئلہ اٹکا ہے، میری مصیبت ہے، ارے ماں باپ کی ایسی خدمت کر لو کہ ماں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر، میں کہوں کہ ماں دعا کر، میں کہوں ابو دعا کرے، وہ الگ بات ہے، ارے خدمت ایسی کرو کہ دل سے دعا نکلے،
اور جس دن ماں نے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی نا کہ یا اللہ میرے بیٹے کے کام بنا دے، میرے بیٹے کی مغفرت کر دے، اس کی مشکلیں آسان کر دے، جس دن والد نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کر دی، آپ کا کوئی مشکل، آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں گھروں میں دی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ آج نیت کر لیں کہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں گے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کو سدا ہم سے راضی رکھے، اور ہمیں ان کی دل و جان سے خدمت کرنا نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ایک نشانی ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ نہر فرات نے تو اپنے خزانے کھولنے ہیں، مگر آج دیکھا جا رہا ہے کہ مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا ایک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال اتنا ہے کہ شاید انہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، مال یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اچھے طریقے سے کمایا جائے اور اچھی جگہ خرچ کیا جائے، مال کی زیادتی کے چکر میں اگر رب کو ناراض کیا جائے، حرام کے ذریعے مال کمایا جائے تو یہ وبال بن جاتا ہے، اور اگر مال کما لیا اور حرام جگہ خرچ کیا جائے تو بھی یہ وبال بن جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی 4 قسم کے لوگوں کی بڑی پیاری تفریق بیان کرتے ہیں، اس کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اس کی سمجھے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ اس نے حرام سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، حکم دیا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے مال کمایا تو حلال سے ہوگا مگر خرچ حرام جگہ پر کیا ہوگا، ارشاد ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یعنی حلال کمانا بھی ہے، حلال جگہ خرچ بھی کرنا ہے۔ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے کمایا حرام ہوگا، خرچ حلال جگہ پر کرتا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے، وہ کہتے بھی ہم اپنے مال میں حرام کماتے ہیں، ہمارے مال میں گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن ہم اچھی جگہوں پر خرچ بھی تو کرتے ہیں، برابر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے حلال طریقے سے کمایا نہیں اور اچھی جگہوں پر خرچ کر کے آپ مطمئن ہو رہے ہیں، امام غزالی فرماتے اس کے لیے بھی حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب چوتھا ہی شخص باقی رہ جائے گا جو حلال کمائے گا اور حلال خرچ کرے گا۔ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے کہ زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں، اپنے مال کا حق ادا کیا کہ نہیں، اس کے بعد اس کے لیے جنت میں جانے کا حکم ہوگا جب وہ ان سوالات سے فارغ ہو جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، مال کمانا اگر کمانا ہے، حلال کمانا ہے اور حلال جگہوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میں ایسا مال عطا فرمائے جو اللہ سے قریب قربت کا باعث بنے، وہ مال سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے جو رب سے دوری کا باعث بنے اور ہمارے لیے وبال بن جائے۔ حلال کے لقمے کھانے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں فقط حلال روزی عطا فرمائے اور رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ آج مسجدوں کا کیا حال ہے؟ بالکل مسجد میں جانا چاہیے، ذوق و شوق کے ساتھ جانا چاہیے، زیادہ جانا چاہیے۔ جی ہاں، روایتوں میں آتا ہے اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا تو یہ چیک کر لو کہ اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے۔ بلکہ کہا گیا کہ اگر کسی مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مسجد کے اندر وہ ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسجد میں اتنے پرسکون ہوتے ہیں۔ مسجد جا کر تو سکون ہو جانا چاہیے، مسجد جا کر تو چین آ جانا چاہیے، کیوں نہ آئے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، مگر وہاں جا کے بے چینی ہے، بے کلی ہے۔ خدارا اللہ کے گھر میں جائیں تو باوقار طریقے سے جائیں، پرسکون طریقے سے جائیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، حدیث کا مضمون ہے، اس میں سے 7 قسم کے لوگوں کا بیان ہوا۔ ایک ان میں سے وہ شخص ہے کہ جو مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مسجد گھر کس کا ہے ذرا بتائیے نا؟ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کا وقار، اس کا احترام ہم سب پر ضروری ہے۔ مجھے بتائیے نا، آج اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو شہر کے سب سے امیر آدمی کے گھر جانا ہے، سب سے معزز بندے کے گھر جانا ہے، تو اس کے گھر جانے کے لیے آپ کیا تیاری کریں گے؟ آپ صاف ستھرے کپڑے بھی پہنیں گے، آپ عطر بھی لگائیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے، اپنے بالوں کو بھی ٹھیک کریں گے، آئینے میں کئی بار اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میں نے فلاں دعوت میں جانا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو کچھ تیاری کرتے ہیں؟ آج پسینے کی بو سے کپڑے تر بتر ہوتے ہیں، آج نہ بال بنائے جاتے ہیں، نہ خوشبو لگائی جاتی ہے، کوئی اہتمام نہیں۔ اچھا، ایک تو جس طرح منہ اٹھا کے چلے گئے، عجیب و غریب لباس پہن کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب تو بڑا عجیب معاملہ ہے، شارٹس پہن کر، برمودا پہن کر لوگ مسجد میں جا رہے ہیں۔ کسی کو کہو یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہتا ہے سطر تو چھپا ہوا ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ کے گھٹنے چھپے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس حالت میں آپ کسی میٹنگ، آفس میٹنگ میں چلے جائیں گے؟
پھر اندر جا کر فضول باتیں کرنا. یاد رکھیے مسجد میں دنیاوی بات نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ارے ہم تو مسجد میں نیکیاں کرنے گئے تھے اور نیکیاں ہی تباہ ہو گئی تو کدھر جائیں گے؟ مسجد میں ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے روایتوں کا مفہوم ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہم تو قبر میں اجالا کرنے مسجد میں گئے تھے اور اب میں بڑے یوں کہیے کہ افسردہ دل کے ساتھ جو بات کرنے جا رہا ہوں. مسجدوں کا ادب تو ضرور ہونا چاہیے مگر اللہ کے گھر کی حاضری، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری سے بڑی سعادت مندی کیا ہے؟ لیکن وہاں گئے ہو تو وہاں کا تقدس تو کرنا ہے نا. مسجد الحرام میں بچے کھیل رہے ہیں آپ کے اور فیملیاں ملتی ہیں، یعنی کئی مقامات تو مسجد الحرام میں ایسے میں خود جانتا ہوں مکہ شریف میں کہ جہاں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر آپ عشاء کے بعد تراویح کے بعد پہنچے اور اب آپ اپنے نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ لوگ بیٹھیں گے، فیملیاں بیٹھیں گی، ہوٹل کے ریٹ پوچھے جا رہے ہوں گے، شاپنگ سینٹر کہاں پر ہے، آپ کب آئے، آپ کی واپسی کی فلائٹ کب ہے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں بیٹھے کعبہ شریف سامنے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے. درود پڑھیے، قرآن پڑھیے. اچھا مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کے سامنے پلینگ گراؤنڈ بنایا ہوا ہے. ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں حاضری دینے کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں. لیکن وہاں ہم پہنچ بھی جاتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو خدارہ حرمین طیبین جائیں تو خوب عبادتیں کریں، وہاں بے ادبی نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھیے. شاعر کہتا ہے نا، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گھر کا ادب نصیب فرمائے، مسجدوں میں بہت جانا نصیب فرمائے، مگر مسجدوں کا ادب بھی عطا فرمائے.